عمرہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کیسے عمرہ کریں؟ جی آپ 4 کام کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. یہ انسان کی زندگی کا اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو سیکھ کر وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اور جب انسان کسی کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ادا کرتا ہے تو وہی کام اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے ہیں. یہی دعا شروع میں مانگی کہ اللہ تعالیٰ عمرے کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. اور جب آپ عمرے کی نیت کریں گے نا اس وقت بھی آپ یہی دعا مانگیں گے. عمرے کا احرام باندھنے کے وقت جو نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. یہی تربیت کا مقصد ہے. آج کی نشست کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے. خواتین و حضرات، سب سے پہلے عمرے کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ عمرے کا لفظی مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا اور قصد اور ارادہ کرنا. یہ انسان بیت اللہ کی زیارت کی نیت کر کے جاتا ہے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی نیت کر کے جاتا ہے تو یہی عمرہ کہلاتا ہے. اور اس میں یہ انسان کل 4 کام کرتا ہے. وہ 4 کام کر لے تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے. نمبر 1 احرام باندھا. احرام باندھنا یہ عمرے کے لیے شرط ہے، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو نمبر 1 عمرے کے لیے احرام باندھنا، اور یہ عمرے کے لیے شرط ہے. نمبر 2 خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ عمرے میں فرض ہے. نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ واجب ہے عمرے میں. نمبر 4 سر کے بال منڈانا یا کتروانا، یہ واجب ہے عمرے میں. عمرہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کیسے عمرہ کریں؟ جی آپ 4 کام کر لیں، عمرہ ادا ہو جائے گا. آپ احرام باندھیں، آپ طواف کریں، آپ سعی کریں صفا اور مروہ کی، آپ سر کے بال منڈائیں یا کتروائیں، الحمدللہ عمرہ مکمل ہو.